والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قرب موسى اور ہے، قرب محمد اور ہے. قرب موسیٰ اور ہے، قرب محمد اور ہے. اور طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. طور سینا اور ہے، عرش معلا اور ہے. اور طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیان. اور طور اور معراج کے قصہ سے ہوتا ہے عیان. اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے. اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے.
اپنا جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے اور کہاں وہ شعراء کی سخندانی میں ہے جو مزہ جو کیفیت آیت قرآنی میں ہے پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا پتھر کو یوں تراشا نگینا بنا دیا صحرا کو مسکرا کر مدینہ بنا دیا دونوں جہاں کے پھولوں کی دونوں جہاں کے پھولوں کی خوشبو نچوڑ کر رب نے میرے نبی کا پسینہ بنا دیا اور بات بنتی نہیں جب بات بنتی نہیں جب بنا لیتے ہیں تیرا نام لے کر محفل سجا دیتے ہیں اور روٹ جاتا ہے جب اللہ روٹ جاتا ہے جب اللہ گناہگار بندوں سے درود پڑھتے ہیں اللہ کو منا لیتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ سیدنا و مولانا محمد و ازواجہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصل علیہ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار قرآن مقدس کی آیت کا کچھ حصہ اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمانے کا شرف حاصل ہوا ہے اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ مجھے ان کے ضمن میں حق اور سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر مجھے اور آپ کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے میں سب سے پہلے اپنی طرف سے جن حفاظ نے قرآن کریم تراویح کے اندر سنایا ہے تلاوت فرمایا ہے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کو بھی جنہوں نے پورا قرآن سماعت فرمایا اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حفاظ کا قرآن سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور میرا اللہ ایک ایک حرف کے اوپر
اپنی شان کے مطابق آپ سب کو نیکیاں عطا فرمائیں۔ یہ بچے سبحان اللہ بڑے ذوق سے کہہ رہے ہیں، تو ایک بات مجھے یاد آئی کہ فاروقی صاحب ایک جگہ پہ تقریر کر رہے تھے، جلسہ تھا۔ اب فاروقی صاحب نے کہا بھائی سبحان اللہ کہیں گے تو جنت میں درخت لگے گا، عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے 70 یا 100 سال تک بھاگتا رہے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب جب فاروقی صاحب نے تقریر شروع کی تو مجمع کے اندر ایک خان بیٹھا ہوا تھا۔ فاروقی صاحب ادھر تقریر کر رہے ہیں، ادھر خان سبحان اللہ ماشاء اللہ، ان کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جب فاروقی صاحب نے تقریر ختم کی، اسٹیج سے نیچے آئے، خان کو بلایا، خان ماشاء اللہ تو نے تو بڑا سبحان اللہ کہا، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ خان نے کہا مڑا فاروقی صاحب سمجھ تو کچھ نہیں آیا، ادھر تمہارا جوش دیکھتا تھا، ادھر ہمارا سبحان اللہ نکلتا تھا۔ تو یہ بات نہ ہو، بات کو سمجھنا بھی ہے، پھر جب سمجھ آ جائے پھر سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمتوں والی کتاب ہمیں عطا فرمائی، عظمتوں والے نبی پہ اس کتاب کو اتارا، اور جتنی یہ کتاب عظمتوں والی ہے، شان والی ہے، بڑائی والی ہے، اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن سے ارشاد فرمائیں گے، حافظ قرآن تو قرآن پڑھتا جا، جنت کے درجات چڑھتا جا، تیرا آخری مقام اور مرتبہ وہاں پر ہے جہاں آخری آیت پر پہنچے۔ اور پھر ایک اور روایت میری نظروں سے گزری کہ کل قیامت کے دن جب جنتیوں کے لیے جنت کا آرڈر آ چکا ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے انگاروں میں چلے جائیں گے، ایسے میں یہ حافظ قرآن جنت کے بالا خانوں میں ٹہل رہا ہوگا کہ اچانک جہنم کے اندر پڑا ہوا ایک شخص اس حافظ قرآن کو آواز دے کر کہے گا، حافظ صاحب دنیا کے اندر میں نے آپ پر ایک احسان کیا تھا، اب یہ حافظ قرآن پریشان ہو جائے گا، کہے گا کہ تو نے دنیا میں میرے اوپر کون سا احسان کیا ہے؟ اب وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر ایک مرتبہ آپ جا رہے تھے، آپ کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا، میں نے آپ کو ایک گلاس پانی کا دیا تھا، آج میں جہنم کے انگاروں میں جل رہا ہوں، آپ جنت کی بہاروں میں ٹہل رہے ہیں، جائے رب العالمین کی بارگاہ میں میری سفارش کریں۔ اب یہ حافظ قرآن رب العالمین کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا، ربا تو نے ایک ایسے آدمی کو جہنم میں ڈال رکھا ہے کہ جس کا میرے اوپر ایک احسان ہے، رب العالمین جاننے کے باوجود پوچھیں گے اس شخص نے تیرے اوپر کون سا احسان کیا ہے؟ اب یہ حافظ قرآن کہے گا، دنیا میں ایک گلاس پانی کا پلایا تھا۔ رب العالمین کہیں گے کیا کہتا ہے؟ ربا اس کو جہنم سے نکال دے، جنت میں داخل فرما دے۔ رب العالمین اس حافظ قرآن کی سفارش سن کر اس جہنم میں پڑے ہوئے آدمی کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دے۔
یہ تھوڑا سا کھولیں اور پھر ایک مرتبہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. امام الانبیاء نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ابو ہریرہ کیا کر رہا ہے؟ ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے حبیب قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں. امام الانبیاء نے فرمایا، ابو ہریرہ قرآن پڑھا کر، قرآن پڑھا کر. اگر قرآن پڑھتے پڑھتے تجھے موت آ گئی اور تو قبر کے حوالے ہو گیا تو رب العالمین تیری قبر پر اتنے فرشتوں کو اس انداز میں نازل فرمائیں گے جس طرح سے بندہ احرام باندھ کر حج اور عمرہ کے لیے جاتا ہے. میرے بھائیو دوستو، جس بندے کی نسبت اس قرآن سے لگ جاتی ہے، جڑ جاتی ہے، رب العالمین اسے عظمتیں عطا فرما دیتے ہیں. میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ بازار جاتے ہیں، بازار سے کوئی مشینری خرید کر لاتے ہیں جس میں کوئی فریج پیک تھا یا کوئی اور چیز تھی. وہ گتا آپ نے لایا، گھر میں اس سے اس مشین کو نکالا، اس فریج کو نکالا اور اس گتے کو آپ نے قرآن کا کور بنا دیا، قرآن کے ساتھ اس کو جوڑ دیا. رب العالمین نے اس گتے کو اتنی عظمتیں عطا فرما دی کہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قرآن کی باری بعد میں آئے گی، اس گتے کو بھی بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور یہ جو تپائی رکھی ہے، اس کو میرے اللہ نے کتنی عزت عطا فرمائی کہ آپ کی مسجد کے اندر یہ تپائی رکھی ہے، کوئی بھی شخص اس کے اوپر سے نہیں گزرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن رکھا جاتا ہے. جب اس تپائی کی نسبت قرآن سے جڑ گئی تو رب العالمین نے اس تپائی کو بھی عزتیں اور عظمتیں عطا فرما دی. اور پھر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، شان والے نبی، مقام والے نبی، جس رب نے اس قرآن کو امام الانبیاء کے سینہ اطہر پر اتارا، آپ علیہ السلام کل اپنی امت کے گناہگاروں کے بارے میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. ایک طرف تو امام الانبیاء کی ذات نظر آئی، دوسری طرف میں نے دیکھا تو روزہ نظر آیا، اور پھر تیسری طرف دیکھا تو قرآن نظر آیا. رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کرنے والا پورے قرآن کی بات نہیں کرتا. ایک سورہ ملک ہے، جو شخص اس کو مغرب کی یا عشاء کی نماز کے بعد اس کی تلاوت فرماتا ہے، یہ سورت جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے. قبر کے اندر یہ سورت اس آدمی کے اوپر، اس میت کے اوپر اپنے پر کھول دیتی ہے. اگر عذاب آنا چاہتا ہے، یہ اس عذاب کو روک لیتی ہے، اس کو اس آدمی سے دور کر لیتی ہے. اور یہی صورت پر رب العالمین کی بارگاہ میں سفارشی بن کر کھڑی ہو جائے گی. رب کی بارگاہ میں کہے گی، ربا یہ شخص دنیا میں میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج تو نے اس کے بارے میں جہنم کا آرڈر جاری کر دیا ہے. ربا یا تو مجھے اپنے کلام سے نکال دے یا اس شخص کی بخشش فرما دے. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ رب العالمین اپنے کلام سے اس صورت کو نکال دیں. رب العالمین اس صورت کی سفارش سن کر اس کی جہنم کو جنت میں بدل ڈالے.
اور پھر امام الانبیاء کی بارگاہ میں چند لوگ آتے ہیں، آ کر عرض کرتے اللہ کے حبیب ہم نے مسجد بنائی ہے، ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے کسی یار کو، اپنے کسی وفادار کو ہمارے ساتھ بھیجیں اور وہ ہماری امامت کروائیں۔ اللہ کے حبیب نے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر ان لوگوں کی امامت کرواؤ۔ اب ام کلثوم جاتے ہیں، ان کی امامت کرواتے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد وہ محلے والے، وہ بستی والے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے حبیب آپ نے اچھا امام دیا کہ اسے اور قرآن آتا ہی کوئی نہیں، ہر نماز کے اندر ایک ہی سورت کی تلاوت کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے حضرت ام کلثوم کو بلایا اور بلا کر کہا ہے کلثوم مجھے یہ بتا کیا تجھے قرآن نہیں آتا؟ حضرت کلثوم نے عرض کیا اللہ کے حبیب اگر کسی اور کی بات ہوتی تو میں کہتا کہ مجھے قرآن نہیں آتا، قرآن رب العالمین نے آپ کے سینے پہ اتارا ہے اور آپ سے ہم نے سیکھا ہے، قرآن کیوں نہیں آتا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا یہ لوگ شکایت لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تو ہر نماز کے اندر ایک ہی سورت کی تلاوت کرتا ہے، بتا وجہ کیا ہے؟ حضرت کلثوم نے کہا اللہ کے حبیب وجہ پوچھتے ہیں تو سنیے، مجھے اس سورت کے ساتھ بہت محبت ہے۔ کہا وہ کون سی سورت ہے؟ کہا وہ سورۃ الاخلاص ہے کہ اس سورت کے ساتھ مجھے بے حد محبت ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر نماز کے اندر اسی کی تلاوت کرتا رہوں۔ اللہ کے حبیب کی زبان سے پھر خوشخبری ملی، کہا کلثوم جب تجھے اس سورت کے ساتھ محبت ہے تو تیری اس محبت نے تجھ پر جنت کو واجب کر دیا۔ اب حضرت کلثوم کی محبت صرف ایک سورت سے ہے، اور سورت مختصر سی ہے، سورۃ الاخلاص، ہم میں سے ہر ایک کو آتی ہے، 3 بار جو بندہ پڑھتا ہے اسے ایک قرآن مکمل کرنے کا رب العالمین ثواب عطا فرما دے۔ تو میرے بھائیو دوستو یہی قرآن وفادار ہے، کل قیامت کے دن یہی قرآن ہمارا سفارشی بنے گا، قبر کے اندر رکھا جائے گا، یہ قرآن انسانی شکل میں آ جائے گا اور آسمانوں سے جنت سے بسترے کا انتظام کرے گا، منکر نکیر آئیں گے، آ کر سوال و جواب کریں گے۔ اب قرآن کھڑا ہوگا، قرآن کہے گا اس سے نہ پوچھئے، اس کے سوالوں کے جواب میں دوں گا، اس لیے کہ میں نے اس کو دنیا کے اندر راتوں کو کھڑا رکھا، یہ راتوں کو کھڑا ہو کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، دن کو میری تلاوت کیا کرتا تھا، اس کو مجھ سے بڑی محبت تھی، اس لیے آج میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ جب قبر کے حوالے کر کے ہمارے رشتہ دار، والدین، بہن بھائی چھوڑ کر آ جاتے ہیں، یہ قرآن وہاں پر بھی ساتھی بن کر ساتھ رہتا ہے، یہ وہاں پر بھی ساتھی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس قرآن سے محبت نصیب فرما دے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس آیت کے اندر اپنے حبیب کو قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب کائنات کا خالق رب، کائنات کا مالک رب، کائنات کا رازق رب، زمینوں اور آسمانوں کو خوبصورتی بخشنے والا میرا اللہ اپنی عظمتوں والی، اپنی شان والی، اپنی بڑائی والی کتاب میں اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، اے میرے حبیب
ذرا اپنی نبوت والے لبوں سے میری اس قرآن کی تلاوت فرما۔ میں رب العالمین تیرے لبوں سے قرآن کی تلاوت کو سننا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ صحابہ میں سب سے عمدہ قاری ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے، اور صحابہ ساتھ بیٹھے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے اور سنا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں، ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت آیات میں مصروف ہوتے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ امام الانبیاء جب مسجد نبوی کے اندر تشریف لاتے ہیں، اب ابی ابن کعب کو نبوت کی بینی بینی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ ابی ابن کعب نے اپنی آنکھوں کو کھولا، نبوت کے سراج منیر کو اپنے سامنے طلوع دیکھا، تلاوت بند کر دی۔ امام الانبیاء نے فرمایا اقرأ یا ابی، اے ابی قرآن پڑھ۔ ابی رونے لگا، کہنے لگا اللہ کے حبیب، ابی آپ کے سامنے کس طرح سے قرآن پڑھے؟ آپ پر تو قرآن نازل ہوا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ابی، آسمانوں سے رب نے مجھے حکم دیا ہے، جاؤ جا کر ابی سے کہو قرآن پڑھے، میں رب آسمانوں پر ابی کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تڑپنے لگے، رونے لگے، کہنے لگے اللہ کے حبیب، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا ابی، ہاں ہاں رب نے تیرا نام لے کر کہا ہے کہ اے میرے حبیب جاؤ جا کر ابی سے کہو کہ فرشوں پر بیٹھ کر میرا قرآن پڑھے، میں عرشوں پر رب العالمین ابی کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ایک مجلس یہاں پر لگتی ہے، یہاں پر آپ کا قاری آپ کو قرآن سناتا ہے، آپ کو مزہ آ جاتا ہے، اور ایک مجلس کل قیامت کے دن لگے گی جب رب العالمین حضرت موسیٰ سے کہیں گے کہ موسیٰ ذرا میرے تورات کی تلاوت فرما۔ حضرت موسیٰ تورات کی تلاوت فرمائیں گے، اور پھر حضرت امام الانبیاء سے فرمائیں گے، جنتیوں سے کہیں گے اے جنتیوں کیا اس سے اچھا سننا چاہتے ہو؟